یوں تو گزشتہ 3 برسوں میں وقتاً فوقتاً کچھ دبی دبی آوازوں میں ملک ریاض کے برطانیہ میں ضبط ہونے والے 190 ملین پاؤنڈ کا تذکرہ ہوتا رہا، تاہم گزشتہ کچھ ہفتوں سے اس رقم اور عبدالقادر یونیورسٹی کے حوالے سے زیادہ شد و مت سے باتیں شروع ہو گئیں۔ اس حوالے سے کئی ویلاگرز نے بھی اپنے ویلاگ پیش کیے۔ میں نے جن اینکرز اور ویلاگرز کی اس حوالے سے تحقیقات اور ان کی گفتگو سنی تو اندازہ ہوا کہ بیشتر افراد کو ان معاملات سے جڑے حقائق سے بڑی حد تک ناواقفیت ہے، حتیٰ کہ حکومتی وزراء بھی یا تو کچھ چھپانے کی کوشش میں یا نامکمل معلومات کے باعث اس کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں ناکام نظر آئے۔ سابق وزیر اعظم کے مشیر احتساب شہزاد اکبر کا رول ان معاملات میں ایک سوالیہ نشان بن کر سامنے آیا، اور کچھ شواہد کی بنیاد پر یہ رائے اخذ کی جا سکتی ہے کہ شہزاد اکبر نے اس معاملے کی تفصیلات کو پوشیدہ رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جس کے سبب شاید آج کے کابینہ اراکین اور اس سلسلے میں تحقیقات کرنے والا ادارہ نیب بھی ابھی تک کچھ حقائق کی جڑ تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ جوں نیب کی تحقیقات اور اس مقدمے کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو اندازہ ہو پائے گا کہ NCA یا نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے پاکستانی حکام کے ساتھ کتنا تعاون کیا، اور اس معاملے میں جو ایک رائے قائم کی گئی کہ کچھ معاملات بہت پوشیدہ رکھنے کا معاہدہ ہوا تھا، آیا کہ وہ پوشیدہ معاملات سامنے لائے گئے یا نہیں۔ دو 2017 میں برطانیہ میں ایک فوجداری مالیاتی ایکٹ کا نفاذ ہوا جسے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کا نام دیا گیا۔ یہ قانون برطانوی پولیس کو منی لانڈرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے وسیع اختیارات دیتا ہے۔ اس قانون کی منظوری کے بعد برطانیہ کی مرکزی قانون نافذ کرنے اور سنگین نوعیت کے جرائم سے نمٹنے کی ذمہ دار نیشنل کرائم ایجنسی یا NCA نے ڈرٹی منی اور منی لانڈرنگ کے کئی مجرمان کا سراغ لگانے کے بعد غیر قانونی رقم اور اثاثہ جات کو مجرمان کی طرف سے سرنڈر کیے جانے کی صورت میں ان سے آؤٹ آف کورٹ ڈیلز کیں، یا دوسری صورت میں ان پر مقدمات قائم کر کے ملزمان پر عائد الزامات کی تفتیش کی، اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں نہ صرف اثاثہ جات ضبط کیے بلکہ مجرمان کو قید کی سزائیں بھی دلوائیں۔ مئی 2018 سے مارچ 2019 کے درمیان پاکستان کی سپریم کورٹ میں نیب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے خلاف دائر کردہ مقدمے کی سماعت ہوئی، جس میں بحریہ ٹاؤن پر 460 ارب روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ کم و بیش اسی ٹائم پیریڈ میں 2 فروری 2017 سے دسمبر 2019 کے درمیان برطانیہ میں کھولے گئے ملک ریاض کی فیملی کے ایک اکاؤنٹ میں فنڈز 56 ملین برطانوی پاؤنڈ سے بڑھ کر 138 ملین پاؤنڈ تک ہو گئے۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ وہ برطانیہ میں فنڈز کے ذخائر میں اس نمایاں اضافے کو انتہائی مشکوک سمجھتی ہے، اور اس غیر قانونی آمدنی کو حکومت پاکستان سے چھپانے کی غرض سے مجرمانہ طرز عمل کی کوششوں کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ NCA کی تفتیش پر ملک ریاض کی فیملی اس کثیر رقم کی پاکستان سے برطانیہ منتقلی کا کوئی قانونی جواز پیش نہیں کر سکی، جس کے بعد 12 اگست 2019 کو NCA نے ویسٹ منسٹر کورٹ لندن سے
8 مختلف اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر حاصل کرتے ہوئے 100 ملین پاؤنڈ فریز کر دیے۔ جو اکاؤنٹ فریز کیے گئے وہ ملک ریاض کی اہلیہ بینا ریاض، بیٹی ثنا سلمان، بیٹے علی ریاض اور بہو مبشرہ علی کے علاوہ مختلف کمپنیز مثلاً فارچون ایونٹس اور الٹیمیٹ ہولڈنگز کے نام پر آپریٹ ہو رہے تھے۔ اس سے قبل دسمبر 2018 میں ملک ریاض کی فیملی سے تعلق رکھنے والے بینک اکاؤنٹ سے 20 ملین پاؤنڈ پہلے ہی فریز کیے جا چکے تھے۔ NCA نے ملک ریاض اور ان کی فیملی کے پاکستان میں جاری کاروبار اور دیگر معلومات کے لیے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا اور یوں حکومت پاکستان کی جانب سے شہزاد اکبر کا منی لانڈرنگ کے اس کیس میں بہت ہی مشکوک سا عمل دخل شروع ہوا۔ اس بات کے امکانات موجود تھے کہ برطانوی حکام ملک ریاض اور ان کی فیملی کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کر کے یہ تحقیقات مکمل کرتی کہ پاکستان سے یہ فنڈز کن ذرائع سے برطانیہ منتقل ہوئے۔ اس تفتیش کے نتیجے میں اثاثہ جات کی ضبطگی کے علاوہ ملک ریاض اور ان کے فیملی ممبرز کو برطانوی عدالتوں سے قید کی سزائیں بھی مل سکتی تھیں۔ 17 اپریل 2021 کو روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ لندن میں مقیم ایک پاکستانی ذریعے کے مطابق جو برطانوی سیاسی اسٹیبلشمنٹ اور برطانیہ میں انسداد بدعنوانی کی تنظیموں سے وابستہ ہیں، مسٹر شہزاد اکبر نے NCA کو مشورہ دیا کہ وہ ملک ریاض کے ساتھ عدالت سے باہر معاملات کو طے کریں، ورنہ وہ اپنی کثیر دولت کے بلبوتے پر مہنگی قانونی فرمز کی خدمات حاصل کر کے اس معاملے کو طول دے سکتے ہیں۔ اگرچہ NCA کی تحقیقات کے بعد صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض نے پاکستان سے منی لانڈرنگ شروع کر دی تھی، مگر ایسا لگتا ہے کہ شہزاد اکبر اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے کہ پیسہ کیسے ٹرانسفر کیا گیا۔ ستمبر 2019 کے دوران رپورٹ کیا جاتا ہے کہ شہزاد اکبر نے متعدد بار مسٹر ریاض سے ڈورچسٹر ہوٹل اور ان کی بیٹی کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ایک وسیع پیمانے پر گردش کرنے والی ویڈیو میں اسے اپنی بیٹی کے پیڈنگٹن فلیٹ کے باہر پراپرٹی ٹائکون سے ملتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک ریاض کی جانب سے شہزاد اکبر کی کار کی ڈکی میں ایک بیگ بھی رکھوایا گیا ہے۔ 3 دسمبر 2019 کو NCA نے ایک پریس ریلیز جاری کیا، جبکہ ادارے کی جانب سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ NCA نے پاکستان میں وسیع پیمانے پر پراپرٹی کا کام کرنے والی ایک فیملی سے فریز کیے گئے فنڈ کی تحقیقات کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کی سیٹلمنٹ کی ہے۔ دوسری ٹویٹ میں کہا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی سیٹلمنٹ اس تحقیقات کا نتیجہ ہے جو NCA کی جانب سے ملک ریاض حسین سے کی گئی، جو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمتیں فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ چار دسمبر 2019 کو ڈان نے رپورٹ کیا کہ منگل کو وفاقی کابینہ نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی جانب سے ریئل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض کے خاندان سے 190 ملین پاؤنڈز کی وصولی اور اسے پاکستان کے حوالے کرنے کے حوالے سے اہم بحث کی۔ کابینہ نے پیرا 10 میں کی گئی سفارش کی منظوری دی، جسے کسی نے نہیں دیکھا اور نوٹ پر مہر لگا دی گئی۔
اجلاس میں شریک ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ڈان کو بتایا کہ وزیر اعظم نے اس معاملے پر کابینہ کے کچھ ارکان سے اس وقت تبادلہ خیال کیا جب وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور دیگر وزارتوں کے حکام میٹنگ ہال سے چلے گئے تھے۔ وزیر اعظم آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق اثاثوں کی بازیابی میں ایسٹ ریکوری یونٹ نے ایک تصفیے کے ذریعے 190 ملین پاؤنڈ کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کی۔ ڈان کی جانب سے رابطہ کرنے پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے عذر پیش کیا کہ تصفیے میں کچھ شرائط کی وجہ سے کیس کی تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ پیسہ کیسے باہر گیا، اہم بات یہ ہے کہ ہم اسے برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ملک کی تاریخ کا پہلا کیس ہے کہ بیرون ملک رکھی گئی قومی دولت کو بازیاب کرایا گیا ہے۔ اجلاس میں موجود ایک ذریعے کے مطابق انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم اس کے مندرجات کو بھی نہیں جانتے تو ہم کیا منظوری دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر اسے کھولا جاتا ہے تو اس کے مضمرات ہیں، قومی سلامتی اور برطانیہ کی حکومت کو بھی تحفظات ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز سے 2 گھنٹے قبل خود ملک ریاض نے اسی زبان میں ایک ٹویٹ جاری کی تھی۔ اس ٹویٹ میں جاری کردہ دستاویز محض کاغذ کا ایک سادہ ٹکڑا تھی۔ اس میں چند جملے تھے جو شہزاد اکبر کی ریلیز کے 2 گھنٹے بعد ایک جیسی زبان میں دوبارہ پیش کیے گئے۔ در حقیقت شہزاد اکبر کی ریلیز میں ملک ریاض کو جرم سے پاک ظاہر کرنے والا جملہ 2 بار تحریر کیا گیا۔ یا تو یہ جلد بازی میں لکھا گیا تھا یا اس نکتے کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اس کثیر رقم کی ریکوری پر خلاف معمول کوئی جشن نہیں منایا گیا اور اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا گیا۔ 3 دسمبر 2019 کو شہزاد اکبر نے ایجنڈے سے ہٹ کر بذریعہ وزیر اعظم عمران خان قومی سلامتی کے نام پر کابینہ کو ایک خفیہ سیل بند نوٹ پیش کیا جسے کابینہ نے دیکھے بغیر منظور کر لیا۔ کابینہ کی جانب سے منظور کیے گئے نوٹ میں یہ تحریر کیا گیا کہ کابینہ برطانیہ میں ملک ریاض سے برآمد ہونے والی رقم کو پاکستان میں ملک ریاض کو سپریم کورٹ کے جرمانے کی ادائیگی کے لیے واپس کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور پی ٹی آئی فالوورز نے اسے سیلیبریٹ کرنا شروع کیا کہ قائد کے وعدے نے آخر کار اپنا پہلا ثمر حاصل کر لیا ہے، حکومت میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ ان کے نمائندے جو عام طور پر ٹی وی پر آ کر اپنے کارناموں پر بات کرنے کے لیے خود کو نمایاں طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ بے چین ہو گئے۔ بہت سے اینکرز نے دوسرے موضوعات پر بھی توجہ مرکوز کرنے کو ترجیح دی۔ میں نے 3 کو دیکھا جو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے تیار تھے۔ ایک پروگرام میں حکومت کی ترجمان فردوس عاشق آوان ان کی مہمان تھیں۔ اینکر نے ان سے پوچھا کہ لندن سے ناجائز منافع کی اتنی بڑی وصولی کے بعد حکومت اتنی خاموش کیوں ہے؟ فردوس عاشق آوان نے جواب دیا کہ وزیر اعظم کے اپنے ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر کل ایک پریس کانفرنس کریں گے اور حکومت کے کردار کے علاوہ تمام تفصیلات فراہم کریں گے اور اس معاملے سے جڑی ہوئی ہماری کیا مجبوریاں ہیں وہ بیان کریں گے۔ شیخ رشید جو کہ ریلوے کے وزیر ہیں اور اکثر ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر حکومت کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں، انہوں نے اینکر سے کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں ہمیں اس معاملے پر خاموش رہنے کا کہا گیا ہے۔ ڈان لکھتا ہے کہ اس تحریر تک شہزاد اکبر پریس کے سامنے یا کسی ٹی وی شو میں کسی کو بریفنگ دینے کے لیے پیش نہیں ہوئے تھے۔
انہوں نے بدھ کو اسلام آباد میں ایک عوامی نمائش کی جس میں انہوں نے NCA کے معاملے کو سطحی طور پر چھیڑا، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک عجیب ڈرافٹ شدہ پریس ریلیز ہے جسے NCA نے اپنے انکشافات کے دن ٹویٹ کیا تھا۔ محترم ناظرین، ابھی ان واقعات پر مزید کچھ حقائق پیش کرنے ہیں اور ساتھ ہی اس سے متعلق عبدالقادر یونیورسٹی ٹرسٹ پر بھی نگاہ دوڑانی ہے۔ میں نے کچھ وضاحتوں کے لیے NCA کو ای میل بھیجی ہوئی ہے، گو کہ امکانات کم ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے کچھ مواد موصول ہو جائے۔ جاں نثار اختر کے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ زمیں ہوگی کسی قاتل کا داماں، ہم نہ کہتے تھے، اکارت جائے گا خون شہیداں، ہم نہ کہتے تھے، علاج چاک پیراہن ہوا تو اس طرح ہوگا، سیا جائے گا کانٹوں سے گریباں، ہم نہ کہتے تھے۔